بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا اس گھرانے سے کوئی مقایسہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انتہائی اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور تدبر اور دقت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا جائے کہ وہ شخصیات کہ جن کے بارے میں امت اسلامیہ خاص احترام کا عنوان قرار دیتی ہے، اور وہ ان کا ایک نام ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان ہستیوں کا مقام اور منزلت، ان کی خدمات جو بیان کی گئی ہیں اور کی جاتی ہیں، میں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ خود انہوں نے علی کے بارے میں کیا سوچا۔ جی، اہل دقت بیٹھے ہیں، قانون دان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی عالم نہیں تھے، علم تھے، جو خود مجسم علم ہو، جس کا مسکرانا دانش بانٹتا، جس کا خاموش رہنا حکمتیں تقسیم کرتا ہو، جو لکھ دے تو دستور حکومت بن جائے، جو کہیں سے کہیں چلا جائے تو سیرت اہل بیت قرار پائے، جس کی زندگی کا مجموعہ علم ہو۔ علی عالم نہیں ہے، علی خود علم ہے، یعنی علی کو پڑھنا خود علم آور ہے، علی پر غور کرنا خود دانش آوری ہے۔ جی، میرے مولا عادل نہیں تھے، عدل تھے۔ دقت ہے آپ حضرات کی؟ میرے مولا کو عادل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عالم، علماء کرام تشریف فرمائے، عالم اور علیم میں فرق ہے۔ جی، عالم جس کی زندگی میں علم آ گیا ہو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے عالم ہو، جب سے تھا اس وقت سے عالم ہو، مگر مولا کائنات کے بارے میں اطمینان کے ساتھ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ علی جب سے ہیں اس وقت سے عالم۔ اب علی بن ابی طالب کا کب سے ہونا یہ کسی اور موقع پہ غور کیا جائے، شاید آج نہیں تو کل شاید بات ہو جائے کہ مولا کائنات کو کب سے تصور کیا جائے گا۔ جبریل تشریف فرما ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ سرکار دو جہاں نے پوچھا، جبریل کم عمرک، کتنی عمر ہے تمہاری؟ اسے بہار میں بھی لکھا ہے، اسے القطرۃ من فضائل نبی والعطرہ علامہ مستنبط نے بھی لکھا ہے، اور یہ روایت ہمارے ہاں دسیوں جگہ سے ہے اور ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی موجود ہے۔ جبریل کتنی عمر ہے تمہاری؟ فرمایا یا رسول اللہ 70 سنہ، 70,000 سنہ، 70 سالوں کے بعد، 70,000 سالوں کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے جسے میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ توجہ ہے؟ ویسے میں اپنے بچوں سے ایک جملہ کہوں کہ بعض اوقات ذاکرین نے کچھ فضائل ایسے پڑھے ہیں جو ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا کہ ذاکر نے پڑھے لہٰذا غیر معتبر ہوں گے۔ یہ غلط قاعدہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کسی ذاکر نے پڑھا ہے تو وہ کیونکہ ذاکر پڑھ رہا ہے اس لیے غیر معتبر ہوگا۔ میں الحمدللہ دسیوں پیغامات جو ذاکرین سے زیادہ عام ہوئے ہیں انہیں خود اپنی کتابوں میں دیکھ چکا ہوں، ان میں بڑی تعداد ہے جو پڑھنے کے بعد پڑھتی ہے۔ اگر سن کر بھی پڑھ رہے ہیں تو بات کہیں ہے، اور ہم سب سنے سنائی تو پڑھ رہے ہیں، اور ہم کون سا پیدائشی عالم ہے؟ جو پیدائشی عالم ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، باقی تو سب نے سنا ہی تو ہے جو پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مدرسے میں استاد سے سنا ہو یا مجلس میں خطیب سے سنا ہو۔ تو وسعت قلبی کا مظاہرہ رہے اور بہت جلدی فیصلے جلدی میں نہ کیے جائیں، توجہ چاہوں گا۔ جبریل فرماتے ہیں میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے جسے میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ مولا نبی نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ جسے میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ اسی اثنا میں مولا کائنات کی آمد ہے۔ جیسے ہی مولا سامنے آ کے بیٹھے، میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی
خذل امامتا عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو، اور جہاں سے یہ بال اگنے کی جگہ ہوتی ہے پیشانی ختم ہوتی ہے، جہاں سے بال سر کے شروع ہوتے ہیں، مولا علی نے وہاں تک امامہ پیچھے کیا۔ جبریل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہی تو وہ ستارہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اس بحث میں نہیں جا رہے کہ مولا کائنات کو اللہ نے کب خلق کیا تھا اور خلقت علی کا کون سا زمانہ تھا۔ میں اس بحث کو یہاں ایک جملے میں ختم کر سکتا ہوں کہ جب زمانہ نہیں تھا تب علی تھے، جب چاند اور سورج نہیں بنے تھے جن کی وجہ سے زمانہ بنتا ہے۔ بھائی مجھے اطمینان یوں ہو رہا ہے کہ آپ فضائل سننے آئے ہوئے ہیں، اور مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں اسی وادی میں اور اچھے انداز سے رکا رہوں جی۔ لہٰذا یہ بحث ختم کہ کب سے، لیکن اتنا ہے کہ علی مخلوق ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ روشن ہے کہ علی مخلوق الہی ہے، اور میرے مولا خود فرماتے ہیں اجعلونا مخلوقین وقولوا ما شئتم، ہمیں مخلوق الہی مانو پھر فضائل میں جو چاہو بول دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں بھی ذرا ذوق سے ہٹے ہوئے لوگ پھر ایک مرتبہ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، تو میں ان کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ جو مولا فرما رہے ہیں نا قولوا ما شئتم، ایک تو یہ حدیث ہے بھائی، یہ شہنشاہ حسین نقوی کی جیب سے نکلی ہوئی پرچی نہیں ہے۔ اگر معصوم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں مخلوق مانو اور پھر جو چاہو بول دو، تو پھر انہیں کچھ سوچا تو ہوگا جی۔ عجیب بات ہے کہ آج میں سن کے تو سوچ رہا ہوں، وہ بولنے والا معاذ اللہ سوچتا نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے فرمایا تو کچھ سوچا تو ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اچھا میں کچھ زیادہ شکار ہوں کچھ مسائل کا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب فضائل اہل بیت پڑھیں تو کہیں کونے خدرے سے باقاعدہ بعض اوقات تو باہر ممالک سے ہمارا کلپ جب بنتا ہے تو پیغام آتا ہے شہنشاہ حسین نقوی ضعیف روایتیں پڑھتے ہیں، تمہیں سارے فضائل ضعیف نظر آتے ہیں؟ جتنے فضائل کی عنوانات ہیں، جتنے فضائل کی گفتگو ہے، انہیں ضعیف کہہ کر رد کیا جائے، یہ ناانصافی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ تم جو چاہو کہہ دو، جو چاہو کہہ دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ بناؤں، میں کوئی فضائل گھڑوں، فضائل میں ساختہ اور بافتہ اور جعلی بیان کروں۔ یہ کوئی اور ہوں گے جنہیں جعلی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اہل بیت کے تو فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ صرف میں کتابوں سے نقل کرتا رہوں تو فضائل زیادہ ہیں، میری اور آپ کی عمریں کم ہیں جی۔ اگرچہ سنگین گفتگو ہے، یعنی بعض اوقات اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور رہتا ہے کہ ہم مائک پر مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور یہ گفتگو آگے بڑھے۔ علی عالم نہیں ہے، عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی جہالت کا دور گزرا ہو۔ علی خود مجسمہ علم ہے۔ میں ایک ملک گیا، وہاں کی لائبریری دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس لائبریری میں درمیانے ہال میں مشترکہ گزرگاہ میں برآمدے میں ایک شیشے کے باکس میں کھلی ہوئی کتاب رکھی تھی، غیر مسلموں کی لائبریری تھی۔ تو میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف گیا کہ اس کتاب خانے میں، اس لائبریری میں اس سے بڑی کتاب نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے سب سے بڑی کتاب کو باکس میں رکھا ہوا ہے۔ تو طالب علم تھا تو بڑھ کر میں نے پوچھ لیا کہ یہ کتاب کون سی ہے جو آپ نے کھول کر علیحدہ رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہج البلاغہ۔ ہماری لائبریری میں اس سے بڑی کتاب نہیں ہے۔ کتنا بڑا عنوان ہے! پوری کتاب میرے مولا کی ایک ایک جملہ اس کا ایک ایک سیمینار کا عنوان ہے۔ ایک جملہ سیمینار کے طور پر عنوان لے لیا جائے اور اسے لکھ دیا جائے اور پھر سارے دانشوروں سے کہا جائے کہ اس جملے پر غور کرو، اور وہ غور کرتے رہیں گے مگر علی کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، علی کے علم کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، فکر علی کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور علی مولا اسے کہا جاتا ہے کہ جو میری طرح کسی گھٹن
کا پیغام دینے والی ذات نہیں ہے، بلکہ علی کے دروازے پر اپنے بھی بیٹھتے تھے اور غیر بھی بیٹھتے تھے۔ علی کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں تھا، لہذا آئے دن مولا کے خطاب کے درمیان کوئی کھڑا ہو کر کوئی بے ادبی بھی کرتا تھا، کوئی نامناسب بات بھی کہتا تھا، اور کوئی علی کے خطاب کو سن کے دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا تھا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ مولا کائنات کا ایک خطبہ تو بڑا مشہور ہے نا، جس میں ایک شخص کا دم نکل گیا تھا، خطبہ حمام جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، جس میں مولا نے آگے بڑھ کر فرمایا تھا کہ انی اخاف حالہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، مگر چاہنے والے بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ بتائیے اور کہیے اور کہیے، تو حضرت نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ، اور یہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ تو وہاں ایک دشمن بھی بیٹھا تھا، کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی نے بھی یہ فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے۔ لہذا علم علی کی بات نہیں ہے، خود مجسم میرے مولا کا بول دیں تو وہ علم۔ آپ ذرا غور کریں، میرے بچے میرے سامنے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم عطا کیے۔ دقت چاہوں گا، فرمایا زقنی، اس حدیث کو بعد میں سناؤں گا، پہلے ایک اور حدیث سنیے، زقنی رسول اللہ زقن زقہ، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ کیوں مولا نے یہ فرمایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے؟ کیوں نہیں فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے؟ ماں بھی تو غذا منتقل کرتی ہے نا، کیسے یہ تعبیر کیوں کی؟ وہ بھی غذا منتقل کر رہا ہے، پرندہ بھی دانا منتقل کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ماں کھاتی کچھ اور ہے، بنتا کچھ اور ہے۔ بھائی تھک کر نہیں سنیں گے میری بات اگر جاری ہے۔ ماں جو دودھ دے رہی ہے نا اپنے بچے کو، وہ دودھ پی کر دودھ نہیں دے رہی، بلکہ نہ جانے اس نے کتنی چیزیں کھائی ہیں جس کے نتیجے میں پہلے وہ خون بنا، وہ غذا خون بنا اور خون سے دودھ بنا، یعنی وہ غذا ہیئتیں تبدیل کرتے ہوئے دودھ بنائے، وہ غذا نہیں رہی جو غذا لی تھی۔ مولا علی نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، اور پرندہ اپنے بچے کو دانا بغیر تحلیل کے دیتا ہے، جیسے لیتا ہے ایسے ہی دیتا ہے۔ بلا تحلیل اللہ سے نبی لیتے رہے اور علی کو دیتے رہے۔ علم علی کیا فرما رہے ہیں؟ علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے 1000 علوم نبی نے عطا کیے، اور میں نے 1000 علوم سے 1000 علم کھولے۔ میرے بچوں 1000 کو 1000 سے جمع نہ کرنا، 2000 ہو جائیں گے، 1000 کو 1000 سے ضرب دینا ہوگا۔ جی 1000 سے یہاں جمع نہیں ہوگا، یہ ضرب ہے، مولا ضرب فرما رہے نا کہ مجھے 1000 علم عطا کیے اور ہر علم سے میں نے 1000 بنائے۔ تو پوری دنیا میں یونیورسٹیوں میں جو علوم اس وقت رائج ہیں وہ 70-72 سے زیادہ نہیں ہیں۔ بڑی سے بڑی یونیورسٹی ہوگی تو وہ 70-72 علوم پڑھا رہی ہے۔ علی نے تو 1000 علم نبی سے لیے ہیں اور 1000 سے 1000 کھولے ہیں۔ جو علی نے علم بنائے ہیں ابھی ان کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا، جب علی کا آخری بیٹا آئے گا اور صرف وہ اپنا دست شفقت مجمع کے اوپر ایسے بلند فرمائیں گے تو وہ سارے علم جو علی کو پتا تھے وہ انہیں پتا ہونے لگیں گے، ان کے نام پتا ہونے لگیں گے۔ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا جو جاہل ہو، کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ ظہور کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، جب امام آئیں گے تو جاہل کوئی نہیں رہے گا،
انہیں علم کیسے ملے گا؟ برکت امام سے، امام کے ارادے سے سب عالم ہو جائیں گے، سب دانشور ہو جائیں گے۔ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم، دقت ہے ابھی 72 علوم کی گنتی مجھے نہیں پتا۔ ابھی اگر میں کسی بچے کو، میں خود مجھ سے کوئی آواز دے دے ابھی مجمع میں سے، صاحب ذرا 50 تو گنوا دیجئے، تو میں 50 ابھی فی البدی نہیں گنوا سکوں گا آپ کو کہ علوم کتنے ہیں دنیا میں، کون کون سے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں مجھے 1000 باب علم عطا کیے، میں نے 1000 سے 1000 بنائے۔ جو علم آور ہو، جو علم کا خالق اور صانع ہو، جو علم بناتا ہو، اسے عالم نہیں کہیں گے، وہ مجسم علم ہے۔ لہذا جس کے پاس 1000 کو 1000 سے ضرب دیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں علوم کا عنوان ہو، وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو ہم یہ اساتذہ کی عظمت پر تو حدیث مولا کی سنا دیتے ہیں، اور مدرسوں میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں مولا علی کا یہ فرمان لکھوا دیتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی استادوں کا مقام اتنا ہے جو سکھائے اس کے غلام ہو جاؤ۔ جہاں یہ پیغام ہے علی کی اس فرمان کا، وہاں یہ بھی تو پیغام ہے کوئی ہے دنیا میں جو مجھے ایک حرف بھی سکھائے؟ کوئی ایک حرف تو کوئی آ کر مجھے سکھائے۔ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ کوئی معلومات ہے تو مجھے ایک حرف ہی سکھا دے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو کوئی مقایسہ نہیں ہے مولا کی ذات سے۔ علم علی خود وجود مجسم مولا کائنات، علم الہیہ۔